سمان احمد کو سب بتا کر اپنے نام آنے والا وہ لفافہ جس میں اسے بازوبانی شاعری نادر خیالات موصول ہوئے تھے، لاکھ پردوں میں رہوں بھیت میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، اسے حقیقتاً مطمئن اور پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، مگر ساری حقیقت الف سے یہ تک سمان احمد کو گوش گزار کر کے وہ مزید الجھ گئی تھی۔ اس کا ڈپریشن انتہا کو پہنچ چکا تھا، دل کو گویا پتنگے سے لگ گئے تھے۔ سمان احمد ساری حقیقت جانتے ہوئے از حد سنجیدہ اور پتھریلے تاثرات لیے ہمتن گوش رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی، اچھی طرح سمجھتی تھی کہ کس طرح سمان احمد نے خود کو کسی بھی قسم کی جذباتیت سے روکا ہوا ہوگا۔ سمان احمد کے اندر ایسے الاؤ دہکتے ہوں گے، وہ صرف سمان احمد کے لیے ایک بہن ہی نہیں، بہت اہم ہستی تھی۔ آنے والے حالات کا خوف فرح سعید احمد کے اندر چٹکیاں کاٹ رہا تھا۔ نہ جانے سمان احمد اب کیا کریں، وہ سوچ سوچ کر الجھی تھی اور الجھ کر روئی تھی۔ اعصاب ٹوٹتے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر کر آخرکار اس کے وجود کو توڑ پھوڑ گئے تھے۔ سمان احمد کی مسلسل چپ اور پھر اپنی اہم میٹنگ کا کہہ کر چلے جانا اس کے اندر مزید ہراس جگانے کا سبب بن گیا تھا۔ سمان احمد بھائی تھے، اور کوئی بھی بھائی بہنوں کے معاملے میں اس انتہا کی برداشت کا قطعی مظاہرہ نہیں کرتے۔ سمان احمد کے بھینچے ہوئے ہونٹ اور تنے اعصاب یاد کر کے وہ ہول رہی تھی۔ تم قطعی فکر مند نہیں ہونا، تمہیں یہ بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تاہم اب یہ تمہارا نہیں میرا درد سر ہے۔ یہ کون شخص ہے میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا، وہ ہمارے متعلق بہت گہری معلومات رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے اجنبی نہیں ہے۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ اس شخص سے کیسے نپٹنا ہے۔ تمہیں آئندہ سے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو کھانے کے لیے اسے ماجدہ بلانے آئی تھی، مگر اسے بستر پر بے سود پڑے دیکھ کر وہ الٹے پیروں واپس پلٹی تھی۔ بیگم صاحبہ، فرح بی بی تو بخار سے تپ رہی ہیں، میں نے آوازیں بھی دی مگر وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے۔ ماجدہ کے حواس باختہ انداز پر سعید احمد نے چونک کر دیکھا۔ ہیں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شام سے پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی۔ طاہرہ بیگم بھی متفکر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ تیزی سے فرح کے کمرے میں آئی تھی۔ سعید احمد، علی اور ماجدہ بھی پیچھے چلے آئے تھے۔ فری کیا ہوا ہے؟ فرح کے بستر پر بیٹھ کر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ان کے آواز دینے پر فرح نے آنکھ کھولی تھی، مگر نقاہت اور بخار کی حدت سے وہ فوراً آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اوہ میرے اللہ، اسے تو بڑا تیز بخار ہے۔ طاہرہ بیگم نے جیسے اس کی پیشانی چھوئی تو لگا تپتی ریت کو چھو لیا ہو۔ سعید احمد بھی آگے بڑھے تھے۔ فرح کی کلائی تھامی، وہ بخار میں پھونک رہی تھی، ہاتھ نے گویا آگ کو چھو لیا ہو۔ کب سے ہے اس کی یہ حالت؟ سعید احمد کے تیز اور سرد انداز پر طاہرہ بیگم فوراً چونکی، حیران ہو کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں سرد سی لپک محسوس ہوئی۔ اب اس شخص کو مجھ سے بدزن ہونے کا نیا موقع مل جائے گا، طاہرہ بیگم نے دل میں سوچا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کالج سے تو اچھی بھلی آئی تھی، سپہر کی چائے میں نے، علی اور فرح نے اکٹھے ہی پی تھی، شام سے پہلے تو یہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ علی سے پوچھ لیں، اس کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، پھر میں کچن میں مصروف ہو گئی اور یہ اپنے کمرے میں تھی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ سعید احمد کے مشکوک انداز پر انہوں نے فوراً وضاحت پیش کی تھی، اس ڈر سے کہ فرح کی بیماری میں بھی ان کے نام کوئی فرد جرم عائد نہ ہو جائے۔ علی، ڈاکٹر مرتضیٰ کو کال کرو، انہوں نے علی کو کہا تو وہ فوراً ٹیلی فون کی طرف بڑھا تھا۔ ماجدہ، پانی اور پٹیاں لے آؤ، بہت تیز بخار ہے، جب تک ڈاکٹر آتا ہے میں اس کے سر پر پٹیاں رکھتی ہوں۔ طاہرہ بیگم نے ماجدہ کو کہا تو وہ فوراً باہر بھاگی۔ ابھی پٹیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر آتا ہے تو پوچھ کر رکھنا، اور علی، سامان کا پتہ کرو کب تک گھر پہنچ رہا ہے، اب تک تو فارغ ہو جانا چاہیے اسے۔ طاہرہ بیگم کو منع کر کے انہوں نے علی کو بھی کہا تھا۔ وہ جو ڈاکٹر مرتضیٰ کو کال کر کے ریسیور رکھ رہا تھا، پھر سے سامان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سعید احمد خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بستر کے پاس بیٹھ گئے۔ سامان بھائی کا نمبر بند ہے، مل نہیں رہا۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں طاہرہ بیگم کے لمس کو محسوس کر کے اپنے حواسوں کو یکجا کرتی فرح کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے، یا اللہ۔ فرح کو اپنے اعصاب جواب دیتے محسوس ہوئے۔ اس کے اندر پیدا ہونے والا ہراس اسے مزید متوحش اور خوفزدہ کر گیا۔ اپنے ڈوبتے ذہن سے وہ آخر یہی سوچ سکی کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سامان بھائی کسی حد سے گزر گئے ہوں۔ وہ گہری نیند میں تھی، عجیب سے احساس سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ فوراً اٹھنے کے بعد وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی، پھر آہستہ آہستہ ذہن معمول پر آیا تھا۔ خالہ جان بستر پر گہری نیند میں غرق تھیں۔
فرش پر میٹرس پر شاکرہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی اور وہ خود عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چائے نماز پر ہی سجدے کی حالت میں نہ جانے کب سے سوئی ہوئی تھی۔ نویرہ نے اپنی کلائی سیدھی کر کے وقت دیکھنا چاہا، مگر ٹیلی فون کی تیز آواز نے اس کے اعصاب منتشر کر دیے۔ اسی آواز نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ نویرہ نے حیرانی سے کلائی دیکھی، 2:30 بج رہے تھے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ نہ جانے اس وقت کون تھا۔ سارے دن کی تھکی ہاری شاکرہ اس تیز آواز سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی۔ جانے کب سے فون بج رہا تھا۔ بیل ختم ہو گئی تھی۔ نویرہ نے جائے نماز طے کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید تھکن تھی کہ وہ جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ لائٹ آن تھی۔ وہ لائٹ بند کرنے کے خیال سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پھر فون کی بیل ہونے لگی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ فون لاؤنج میں رکھا ہوا تھا۔ اماں کے ڈسٹرب ہونے کے احساس سے ایکسٹینشن یہاں سے ہٹا دیا تھا۔ نویرہ چادر لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر راہداری عبور کر کے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ جب بڑے صوفے سے اٹھتے شارق زمان کو تیزی سے فون سٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شارق زمان مسلسل ہونے والی بیل کی آواز سے ہی بیدار ہوا تھا۔ نویرہ نے اطراف میں دیکھا، لائٹ روشن تھی، ٹی وی ابھی بھی چل رہا تھا۔ یہ ساری رات یہیں تھے؟ شارق زمان نے کال ریسیو کی تھی۔ نویرہ نے حیرت سے شارق کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، وہ کہہ رہا تھا۔ جی چچی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ بخار اترا کہ نہیں؟ نویرہ پلٹنے کو تھی مگر شارق زمان کی آواز سن کر فوراً رکی تھی۔ بخار تو اماں کو تھا۔ نویرہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں گھر سے فون تو نہیں؟ خدا خیر کرے۔ وہ پلٹنے کی بجائے تیزی سے اندر چلی گئی۔ نویرہ، جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی وہ تو شاید سو گئی ہے۔ اچھا آپ صبح کال۔ نویرہ پر نظر پڑتے ہی باقی الفاظ شارق کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کون ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ خالہ چچی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں، شارق نے آرام سے کہا تھا۔ امی ہیں اس وقت؟ خیریت ہے نا؟ تردد فوراً زبان پر آیا تھا۔ شارق نے مختصراً کہتے ہوئے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت ہے نا؟ اس وقت کال کیوں کی؟ اس کا ننھا سا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نویرہ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے تمہارے متعلق۔ بڑا برا خیال تھا، میرے دل کو پتنگے لگے ہوئے ہیں۔ تم مجھے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، کتنی دفعہ کال ملائی ہے۔ خدا خیر کرے، اللہ تمہیں خیر و عافیت میں رکھے، تمہارا نگہبان بنے۔ مجھے بڑے برے وہم ستا رہے ہیں۔ بہت گھبرائی پریشان آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ نویرہ حیرت کے سمندر میں جا ڈوبی۔ بے اختیار نظر سیدھی شارق زمان پر جا ٹھہری جو بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملی تھی۔ شارق نے نگاہیں بدل لی تھی۔ وہاں سے ہٹ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے پہلے ٹی وی بند کیا تھا اور پھر سلیپر پہن کر اپنے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شارق زمان کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر نویرہ کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں، بس آپ بخار میں ہیں، ڈر گئی ہوں گی، فکر نہ کریں۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور تصور میں میرا خیال کر کر مجھ پر بھی پھونکے، انشاءاللہ ساری گھبراہٹ و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس نے رسانیت و حلاوت سے ماں کو تسلی دی۔ اپنا خیال رکھنا، بس 1-2 دن مزید رہ لو، پھر میں تمہیں نبیل کو بھیج کر واپس بلوا لوں گی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اتنا ڈر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ نویرہ ہنس دی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، بس آپ بغیر کچھ سوچے آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کوئی سورت جو زبانی یاد ہے پڑھ لیں، درود ابراہیمی اور آیت الکرسی زیادہ مناسب ہیں، ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ مزید 2-3 باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اماں کے رویے اور خواب کو سوچتی پلٹنے ہی والی تھی کہ دوبارہ بیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب کون ہے؟ CLI پر آنے والا نمبر ان کے گھر کا نہیں تھا، کوئی موبائل نمبر تھا۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شارق زمان کمرے سے باہر آتا اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو نویرہ؟ دوسری طرف اس کے صرف ہیلو پر ہی بے ساختہ اور تڑپ کر کہا گیا تھا۔ نویرہ حیران رہ گئی۔ نویرہ بول رہی ہیں؟
दूसरी तरफ अब पहले से ज़्यादा शिद्दत से पूछा गया था। मगर आप कौन? वो उलझ कर रह गई। मैं रज़ा हूँ, फ़ौरन तारुफ करवाया गया था। नवेरा को अपने आसाब पुरसुकून होते हुए अगले ही लम्हे फिर कशमकश की ज़द पर महसूस हुए। रज़ा, तुम? खैरियत तो है ना? पहले अम्मी की कॉल, अब रज़ा की। नवेरा के दिल को पतंगे लग गए। हाँ, वैसे तो खैरियत है, मगर वो उलझ कर बात अधूरी छोड़ गया था। शायद नवेरा को अपने आसाब तूफ़ानों से नबर्द आज़मा महसूस हुए। क्या बात है, इस वक्त तुमने कॉल क्यों की? घर में सब खैरियत तो है? बिल्कुल हर तरह से खैरियत है, बस अभी थोड़ी देर पहले मुझे अजीब से वहम सता रहे थे। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने नींद में बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सोचा आपसे बात कर लूं। आप ठीक है ना? दूसरी तरफ वो कह रहा था। नवेरा हैरान और शशदर उसे सुन रही थी। मैं बता नहीं सकता कितना बुरा ख्वाब था। अल्लाह करे सब झूठ हो। रज़ा, नवेरा के होंठ कपकपा उठे थे। अभी अम्मी की कॉल आई थी, वो भी यही कह रही थी कि उन्हें मेरे मुतालिक कोई बुरा ख्वाब आया है। और तुम भी? नवेरा का दिल खौफ से बंद होने लगा था। ताई अम्मी ने कॉल की थी? हाँ, अभी की थी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कुछ होने वाला है। मैं बस आने लगा हूँ। नवेरा को रज़ा एकदम बदहवास सा महसूस हुआ। नवेरा घबरा गई। नहीं रज़ा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुमसे बात कर रही हूँ और भला मुझे यहाँ क्या नुकसान पहुँच सकता है? फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी बिल्कुल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। चचा जान से जूतियाँ खानी है? सुबह आराम से आना, फिर बात होगी। उसने अपने आप को बहाल करते हुए उसे भी टाला था। फिर मज़ीद चंद बातें करके उसने रिसीवर रख दिया था। अब किसकी कॉल थी? वो पलटी थी। शारी को कदरे फासले पर देखकर ठिठक गई। रज़ा की, उसने मुख्तसरन कहा। रज़ा की? क्यों इस वक्त यहाँ? शारिक भी हैरान हुआ था। कुछ नहीं, बस वैसे ही बात करना चाहता था। शारिक ज़मान ने बगौर उसे देखा। गरम शॉल अच्छी तरह ओढ़े काफ़ी नपे तुले अंदाज में मुखातिब थी, मगर कुछ उलझी हुई भी थी। शारिक ज़मान को हमेशा की तरह अब भी उस वजूद में बेपनाह कशिश सी महसूस हुई थी। शारिक ज़मान के अंदर उस पल एक अजीब से एहसास ने करवट ली थी। नवेरा अपने आप से उलझी हुई थी। वो शारिक ज़मान की निगाहों के जाविये न देख पाई। वो अम्मा और रज़ा की कॉल पर परेशान थी। दोनों को बैक वक्त एक जैसा ही ख्वाब आया था। दोनों ही परेशान थे। दोनों ने फ़ौरन कॉल की थी और ख़ुद भी हैरान थी। अम्मा की परेशानी फितरी थी, मगर रज़ा हमीद, उसकी परेशानी, उसका तरद्दुद, उसका इज़्तिराब, वो उस वक्त सख्त अज़ियत में गिरफ़्तार नज़र आ रही थी। इतनी ज़्यादा कि अपने गिरदो पेश को कतई फरामोश किए हुए थी। शारिक ज़मान की मौजूदगी, उसकी निगाहों की तपश, हर चीज़ भूल गई थी और शायद यही भूल उसकी ज़िंदगी पर घात लगाने को बिल्कुल मुस्तैद थी। इस वक्त एक कप चाय मिल सकती है? रात गए शारिक ज़मान की फरमाइश पर नवेरा ने इंतहाई ताज्जुब से उसे देखा था। इस वक्त? उसके होंठों से बेख्तियार फिसला था। अगर तुम्हें जहमत ना हो तो, वरना कोई बात नहीं। शारिक अपने ही अंदर की आवाज़ों से घबराकर फ़ौरन टोक भी गया था। नहीं, मैं बना देती हूँ। नवेरा को अब यूँ मना करना भी अच्छा ना लगा। दिमाग तो पहले ही अच्छा खासा उलझा हुआ था। पहले अम्मा के फ़ोन ने और फिर रज़ा की गुफ्तगू ने अच्छा खासा असर डाला था। यूँ लग रहा था कि गोया दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया हो। बग़ैर सोचे समझे वो हाँ कर बैठी थी। नवेरा का यूँ बिला तरद्दुद मान जाना शारिक ज़मान के लिए हैरान कुन ही था। मैं अपने कमरे में हूँ, उसे कहकर वो चला गया था। नवेरा किचन में चली आई थी। चाय का बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर वो फिर खुद से उलझने में मसरूफ़ हो गई थी। मैं कल घर का चक्कर ज़रूर लगाऊंगी। अम्मा का बुखार से बुरा हाल है, न जाने तबीयत कितनी ख़राब है। तभी उल्टे सीधे वहमों से घबरा गई हैं। चाय तैयार करते हुए वो मुसलसल खुद से नबर्द आज़मा थी। उसकी सोच का महवर सिर्फ अम्मा थी। रात के उस पहर शारिक ज़मान के लिए चाय तैयार करते उसकी सोच सिर्फ उस भंवर में उलझ गई थी। चाय तैयार करने में उसे कुछ वक्त लगा था। अपनी सोचों में उलझी उसने कप तैयार किया। चाय का कप शारिक के कमरे की तरफ ले जाती वो एक लम्हे को ठिठक गई थी। रात के उस पहर शारिक के कमरे में जाना मुनासिब भी है या नहीं? वो जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुई थी। शारिक ज़मान के दरवाजे के सामने उसके कदम साकित हो गए थे। वो तो दिन के उजाले में भी उस शख्स की तरफ से निहायत बदगुमान रहती थी
اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس کے در پر کیسے دستک دے لیتی؟ شارق کی نظروں کی تحریر، آنکھوں کے پیام، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ حیرت ہے، نویرہ حیران تھی کہ وہ چائے تیار کرنے کے لیے کیسے مان گئی۔ اسے اپنی گزشتہ کیفیت ایک دم یاد آنے لگی۔ اندر جاؤں کہ نہ، اس کے اندر زبردست تحریک برپا ہو چکی تھی جو اسے اندر جانے سے بری طرح روک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کھا تو نہیں جائیں گے مجھے؟ اب تو ذمہ داری لے لی، چائے پکڑاتے ہی واپس ہو لوں گی۔ اپنے ہی احساسات سے گھبرا کر اس نے خود کو ڈانٹ دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بہلایا تھا، دل کو حوصلہ دیا، اپنے ساکت قدموں کو طاقت فراہم کی تھی، کانپتے وجود کو عذر پیش کیا، دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، بڑی گھمبیر آواز نویرہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا تھا۔ شارق زمان اسے کمرے میں دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب و تجسس سے اطراف میں نگاہ کی۔ شارق زمان ڈریسنگ روم کے دروازے سے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر قبل لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ٹراؤزر اور بنیان تھی۔ بن گئی چائے؟ وہ اس کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ نویرہ کی نگاہیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ خفت، غصہ، خجالت، نہ جانے کس کس احساس نے ایک دم اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے شارق زمان کے وجود سے انتہائی ناگواری محسوس ہوئی۔ دروازے پر دستک دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس نے اسے اپنی آمد سے آگاہ کیا تھا، اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر بھی شارق زمان اس حلیے میں تھا جس میں کبھی اس کے بھائی اسے دکھائی نہ دیے تھے۔ نویرہ کے اعصاب زبردست تحریک کی زد میں آ گئے۔ جی، جواب میں صرف یہی کہہ سکی۔ شارق نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لیا، بغور اس کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ بیٹھو۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اس آواز پر ٹھہر سی گئی۔ جی شکریہ، نیند آ رہی ہے، رات گئے تک میں کبھی نہیں جاگی، صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے دھیمے، اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں انکار کر دیا تھا، مگر شارق زمان نہ جانے کیا سوچے ہوئے تھا، فوراً بولا، کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ نیوز سنتے وہیں صوفے پر ہی آنکھ لگ گئی تھی، اب تو نیند مشکل سے ہی آئے گی۔ چائے کے سپ لیتے شارق کے اصرار پر نویرہ کو مزید کوفت ہوئی۔ وہ یہاں ایک منٹ مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، کجا کے بیٹھنا۔ وہ مڑے بغیر رکی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے ابھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ شارق زمان فوراً اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کچھ دیر ٹھہرو تو صحیح، ہر وقت کھنچی کھنچی سی رہتی ہو، ایسی بھی کیا ناراضی؟ رات کے اس پہر شارق زمان نویرہ کو اپنے روم میں دیکھ کر جیسے ہر بات بھول چکا تھا، ہر احساس، ہر رشتہ۔ بس ایک ہی کیفیت اس کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی کہ نویرہ اس کے سامنے تھی، اس کے کمرے میں اس کے پاس تھی، جسے اس نے پہروں سوچا تھا، وہ آج روبرو تھی۔ مزید کوئی بندش، کوئی رشتہ، کوئی بات یاد نہ تھی، اور نہ ہی وہ کچھ اور یاد رکھنا چاہتا تھا۔ جی؟ نویرہ ہکا بکا ایسے سامنے کھڑے شارق زمان کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ عجیب سا ناقابل فہم لگا۔ نویرہ کو اپنا دماغ سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ شارق زمان نے مسکرا کر پیچھے ہٹتے ہاتھ کی پشت سے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ نویرہ کو اپنے اعصاب جھنجھلاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ لمحوں میں چٹکی۔ شارق زمان نے اس کے غصے سے کہے الفاظ کی پرواہ کیے بغیر دروازے کا بولٹ چڑھا دیا تھا۔ نویرہ کو اپنے حلق میں اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ شارق بھائی؟ اسے اپنی آواز بھی قطعی اجنبی لگی۔ یہ کیا ہے؟ ناقابل بیان تفکرات و اوہام کے ناگ ایک دم نویرہ کے دماغ میں پھن پھیلائے آ ٹھہرے۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ بمشکل اپنے حواس قابو میں کر پائی۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ کل کی رات تمہیں چھوئے بغیر ہی پلٹ آیا۔ کل کی کیفیت خود سے لڑنا کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ نواز، اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، جی چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ توڑ دوں۔ تم بہت اچھی ہو، تمہیں کوئی اور دیکھے بھی تو رقابت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تم نے رضا سے کیا بات کی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چھوٹا سا ہے مگر تیز ہے، بچ کر رہنا۔ اور تم مجھ سے یہ کھنچی کھنچی کیوں رہتی ہو؟ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تو ایک دو گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے کپ سائڈ میں پڑے ٹیبل پر رکھتا وہ نویرہ سے مخاطب تھا، اور اس کی وہ کیفیت تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں، بالکل گمسم بے حواس وہ شارق زمان کو دیکھ رہی تھی، بلکہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے جو شارق کھڑا نہ جانے کون تھا، اور جس شارق زمان کو وہ برسوں سے جانتی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں تھا۔
یہ الجھا الجھا سا لہجہ، بکھرا حال اور وحشی نظریں۔ نویرا کا پورا بدن پسینے سے نہا گیا۔ خوف نے پورے وجود پر اپنے خونی پنجے گاڑے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ نویرا کو اپنی پھٹی پھٹی آواز خود بھی اجنبی لگی۔ لاشعوری طور پر 2-3 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے شارق زمان سے اس سمے بہت خوف محسوس ہوا۔ ہوش؟ شارق زمان نے کہا لگایا تھا۔ نویرا کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی تھیں۔ نہیں میری جان، تم جیسی جیتی جاگتی قیامت کو سامنے دیکھ کر کون کافر ہوش میں رہ سکتا ہے؟ کتنی معصوم ہو تم، خود ہی میرے آتش شوق کو بڑھا کر پوچھ رہی ہو کہ ہوش میں تو ہوں۔ واہ کیا کہنے معصومیت کے۔ نویرا ایک دم حواس میں لوٹی تھی۔ لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ اس کے ادراک کی گہرائیوں نے ناپا تھا۔ وہ اس وقت کس مشکل گھڑی سے دوچار ہو چکی تھی، اسے آنے والے حالات کی سنگینی کا ایک دم احساس ہوا تھا۔ اپنی بے یقینی کی کیفیت سے نکل کر اس نے صرف اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جس پر شیطانیت پوری طرح قبضہ جما چکی تھی۔ مگر نویرا کی عقل کام کرنے سے قاصر تھی کہ وہ ان لمحوں سے کیسے بچے۔ پلیز شارق بھائی، مجھے جانے دیں، دروازہ کھولیں۔ شارق زمان کو قدم بہ قدم اپنے قریب بڑھتے دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے چیخی تھی۔ جانے دوں گا، ابھی نہیں، پہلے میری حکایت دل تو سن لو۔ بڑا ارمان تھا اپنے اس کمرے میں کسی اور روایتی موقع پر تم سے بہت کچھ کہنے کا۔ خیر برا موقع تو یہ بھی نہیں، بس وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں، باقی سب بھول جاؤ، صرف مجھے سنو، صرف مجھے۔ نویرا پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ یا اللہ! بے اختیار اس کے ہونٹوں سے الفاظ بکھرے تھے اور آنکھوں سے آنسو۔ شارق زمان نے بہت سرعت سے دیوار کے دونوں طرف اپنے مضبوط ہاتھ ٹکائے۔ فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی۔ رضا کی کال، اماں کی باتیں، بیک وقت کئی چیزیں نویرا کے ذہن کی اسکرین پر جگمگائے تھے۔ شارق زمان اس پر جھکا تھا، جبکہ ایک دم نویرا کو اپنے حواس برف کے تودے میں مقید محسوس ہوئے۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارہ ہے، زباں ہے، ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے؟ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے۔ گلوکار کی آواز دلکش تھی کہ اس کے اندر ایک طغیانی سی تھی۔ رضا حمید کو اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ بعض اوقات شاعر حضرات بھی کیسے کیسے دل کی بات لفظوں میں کہہ جاتے ہیں۔ کرسی پر جھولتے ہوئے وہ اپنے تخیل کی وادیوں میں الجھتے ہوئے نہ جانے کہاں جا بھٹکا تھا، جہاں خوشیاں تھیں، کہکہے تھے، خواب تھے، ارمان تھے، اور نویرا احسان تھی۔ تو یہ طے ہے نویرا احسان، تم اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا ایک ناسور بن جاؤ گی، ایک رشتہ ہوا ناسور۔ میں تو تمہیں اپنا حال دل کہہ بھی نہیں سکتا، کاش میں کچھ کہہ دیتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نویرا احسان، تم تو نواز فاروق کی قسمت کا درخشاں ستارہ ہو۔ میں امی کے سامنے اپنے راز دل کی افشانی سے اگر خوش نہیں ہوں تو نادم بھی نہیں ہوں۔ تمہیں پانا میرے اختیار میں نہیں، مگر میری دعا ہے نواز فاروق، اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہیں دامن تنگ پڑتا محسوس ہو۔ تم نے شاید مجھے ایک کزن، ایک چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی اہمیت نہ دی ہو، مگر میرا دل تو تمہاری دھڑکنوں کے یقین کا خواہاں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کا تمہارے دل سے ایسا ربط بن گیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو تو میری روح تک تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ محبت ہے یا احساس کا جاوداں تخیل جو تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکا ہے؟ نرمی سے اپنی دائیں آنکھ کی نمی انگلی سے جھاڑتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کے تسلسل کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، رضا حیدر اسی طرح کرسی پر پاؤں پھیلائے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے آپ سے ہی نبرداز ماں تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سو چکا تھا، گہری نیند میں تھا۔ وہ خواب تھا یا کوئی وہم؟ سوتے میں اسے بری طرح جگا گیا تھا۔ وہ تو کبھی بھول کر بھی نویرا کا برا نہیں چاہ سکتا تھا، پھر خواب کیسا تھا؟ وہ اٹھ بیٹھا، دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود اسے اپنے جسم سے پسینے چھوٹتے محسوس ہوئے، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے بڑی اماں کے ہاں کال ملا دی۔ امی سے ہی پتہ چلا تھا کہ نویرا ادھر ہے، اور کال نویرا نے ہی ریسیو کی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد اسے مطمئن و پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد وہ سو بھی نہیں سکا تھا۔ دل کو گویا پتنگے سے لگے ہوئے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نویرا احسان تک جا پہنچے، اسے اپنے دل کی بے قراری بتائے، اپنے دل کے تمام رازوں کو اس پر آشکار کر دے،
مگر وہ مجبور تھا بہت زیادہ۔ کمرے کے 0 پاور کے بلب کی سبز روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کی وحشت کا عجیب عالم تھا۔ نویرہ احسان، تمہیں تو شاید گمان بھی نہ ہو، یہاں کسی کی زندگی کن طوفانوں کی زد پر ہے، کوئی کیسے جیتا ہے اور کیسے دل کو بہلاتا ہے۔ کاش محبت کرنا میرے اختیار میں ہوتا۔ وہ بلک اٹھا تھا، جیسے دل کے زخموں سے خون رسنے لگا ہو۔ یہ رات رضا حمید پر بہت بھاری تھی۔ دل نے جس کی چاہ کی تھی وقت گزارا تو دل کی چوری بھی کھلی، اور تب بھی کچھ اختیار میں نہیں تھا۔ وہ نارسائی کا غم نہیں منانا چاہتا تھا، مگر یہ یاد بھی کیسے کیسے انسان کو دیوانہ بناتی ہے۔ ہوش و خرد سے بیگانہ انسان مجنوں بن جاتا ہے، فرحات کا لقب پا لیتا ہے۔ ہائے انسان! رضا نے خاموشی سے اٹھ کر ریکارڈ بند کر دیا تھا۔ بھیگے چہرے سمیت وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ بھیگی مترنم آنکھیں، رضا کی پلکیں پھر بوجھل ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں سب کچھ مان چکا ہوں، میں نے اپنے دل کا اختیار تجھے سونپا، بس تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، فکر ہے تو نویرہ احسان کی۔ وہ دودھ کی طرح پاک صاف لڑکی میری نارسائیوں میں میری رسوائیوں کی حقدار نہیں۔ بس مجھے تھوڑا صبر دے، حوصلہ دے، مجھے اتنی استقامت بخش کہ اپنے نفس کے عذاب میں تنہا جھیل سکوں۔ منہ دھوتے وضو کرتے اس کے ہونٹوں پر التجائیں تھیں، صدائیں تھیں، خاموش دعائیں تھیں۔ ماں کو اپنی کیفیت بتا چکا تھا۔ اس کی ماں کے اختیار میں اب کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس کا درد سننے والا صرف اللہ تھا، جس کے اختیار میں سب کچھ تھا۔ بے شک وہ برحق کہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی تھی۔ بڑے خشوع و خضوع سے رکوع و سجود کرتے اس کے دل و دماغ کا غبار چھٹتا چلا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت اترتی رہی، دل مطمئن ہوتا چلا گیا۔ دل کی وحشت و بے سکونی ایک مسحور کن ٹھہراؤ سے دوچار ہوتی چلی گئی۔ روح و قلب میں اطمینان کی صدائیں گونجنے لگی۔ خدا کا کلام برحق ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو۔ مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کو پکارے، صرف اسی کے سامنے دستے دراز ہو، خدا کے حضور سر جھکائے، لرزتے دل، کانپتے ہونٹوں سے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے ہونٹوں پر صرف یہی دعا تھی، یا اللہ نویرہ احسان کو ساری زندگی کی خوشیاں دے دے، میرے مقدر کی خوشیاں بھی اس کے نام لکھ دے، اسے ہر غم، ہر تکلیف، ہر ذلت و شرمندگی سے بچا لے پروردگار، اسے ہر غم و تکلیف سے بچا لے، اور مجھے صبر و سکون دے، میرے دل کی آگ بجھا دے۔ بے شک ہر چیز پر تو قادر ہے، میری ذات پر تیرا ہی اختیار ہے، بے شک تو رات کی تاریکیوں میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے، اس کا دل عرش کی طرف محو پرواز تھا، رگوں پے میں ایک سکون و اطمینان کی کیفیت اترتی چلی گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ نویرہ احسان کو اپنے اعصاب اپنے بس سے باہر ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ شارق زمان اس پر جھکا تھا۔ نویرہ احسان اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں بالکل بے سود کھڑی تھی۔ پیچھے دیوار تھی، دائیں بائیں فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں، اور سامنے وہی تھا۔ اعتبار اس طرح بھی مجروح ہوتا ہے، اسے کبھی گمان بھی نہ تھا۔ اپنے یوں بھی نقب زنی کرنے چلے آتی ہیں۔ نویرہ کی پلکوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ کیوں روتی ہو؟ اتنی اہم ہے یہ موتی، اتنی بے دردی سے بہاؤ گی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ویسے بھی مجھے عورتوں کا آنسو بہانا زہر لگتا ہے، مگر اس وقت تم پر پیار آ رہا ہے۔ نویرہ احسان میرے سامنے، میرے یوں اتنے قریب ہے، میں اسے چھو سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھا۔ شارق زمان اگر ہوش میں ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کس کے سامنے کہہ رہا ہے۔ شارق زمان نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ نویرہ کو لگا جیسے کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو، پورا بدن جل اٹھا، وہ تڑپ تڑپ اٹھی۔ شارق زمان کی آہنی گرفت میں مچل گئی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو۔ بڑی شدید مزاحمت لیے وہ اس کی آہنی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کو تڑپ رہی تھی، مگر شارق زمان پر اس کے رونے، گڑ گڑانے، مچلنے، تڑپنے کسی بھی عمل کا اثر نہ ہوا تھا۔
نویرا کی چادر اس کے کندھوں سے گر کر قالین پر اپنے ہی پیروں تلے الجھ گئی تھی۔ خدا کے لیے شارق بھائی اتنا ظلم نہ کریں، چھوڑیں مجھے، کچھ تو خیال کریں، میں آپ کی عزت ہوں، اس خاندان کی بیٹی ہوں۔ نویرا کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، مگر دوسری طرف اس وقت انسان نہیں، کوئی جلاد صفت شیطان تھا جس پر اس کی کسی بھی چیخو پکار کا قطعی اثر نہ تھا۔ رونا گڑ گڑانا قطعی بے سود تھا۔ اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تمہیں شاید علم ہو کہ میرا یہ روم ساؤنڈ پروف ہے۔ پھر اماں میڈیسن لے کر سوئی ہیں، اتنی جلدی نہیں اٹھیں گی۔ اس کے چیخنے چلانے پر شارق زمان نے برہمی سے اس سے جھڑک دیا تھا۔ چھوڑے مجھے نہیں اندازہ تھا آپ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ میری اماں اتنا اعتبار کرتی تھیں آپ پر، خدا کے لیے اتنا تو سوچیں کہ میں کوئی غیر نہیں، سگی چچا زاد ہوں آپ کی۔ نبیل بھائی، نواز، اماں، کسی کا تو خیال کریں۔ اس کی گرفت میں وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ نویرا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اسے کسی بھی طرح قابو میں نہ آتا دیکھ کر شارق زمان پھنکارا تھا۔ اس کے پھنکار میں نویرا کو اژدہوں کی سی لپک محسوس ہوئی۔ ویسے اتنی نازک سی تو ہو، یہ قیامت کی سی مزاحمت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، چھوڑے مجھے۔ نویرا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تم مجھ پر رحم کھاؤ، تمہیں واقعی مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ یقین کرو کبھی میں نے کسی عورت کو اپنے اتنا قریب نہیں کیا، ہزاروں سے دوستی ہے، حسن بہت ہے مگر اندر سے سب خالی ہیں، اور تم؟ اس نے نویرا کے آنسوؤں سے لبریز نگاہوں کو بغور دیکھا تھا، پھر مسکرایا تھا۔ اور تم ان سب سے مختلف ہو۔ پہلی دفعہ تمہارے اسی ڈھکے چھپے انداز نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا تھا۔ ایسی عورت بہت بڑا راز ہوتی ہے، تم میرے دل کے اندر زخم کرتی گئی ہو، تم جانتی ہی نہیں ہو کہ تم کیا ہو۔ نویرا کا دل رو دیا، ایک دم اللہ سے دل سے موت کی دعا مانگی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بے ضمیر، گھٹیا۔ نویرا احسان جو ہمیشہ اپنے آپ کو سینچتی سنبھالتی آئی تھی، اسکول و کالج کے دوران ہزارہا والہانہ نگاہوں نے پیام دیے تھے، مگر کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دی، صرف اس لیے نہیں کہ اسے یہ پسند نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، اس کی تربیت میں یہ اثر نہیں، اور یہ شخص نہ جانے اس کے کن گناہوں کا عشر تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ انتہائی کیفیت میں اس نے شارق زمان کا چہرہ گریبان نوچ کھسوٹ ڈالا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت ایک دم کہاں سے آ ٹھہری تھی۔ شارق زمان اسے بازوؤں کی گرفت میں لیے مسلسل اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش میں تھا، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ شارق زمان نے بازو اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا تھا، تبھی وہ اسے پیچھے دھکیلتی بستر سے اتر کر بھاگی تھی۔ آٹومیٹک دروازے کا بولٹ گھبراہٹ و افراتفری میں اسے کھل نہیں رہا تھا۔ لمحوں میں شارق زمان اس کے سر پر تھا۔ نویرا، تم خواہ خواہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہو اور میرا بھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے غصے سے جھڑکا تھا۔ نویرا نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تمہاری اوقات اس سے زیادہ میری نظر میں نہیں ہے، سمجھے تم؟ نفرت، غم، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس وقت نویرا کے لہجے میں۔ تم نے مجھ پر تھوکا ہے؟ شارق زمان نے غصے سے اسے ایک دم جھنجھوڑ ڈالا تھا، ایک تھپڑ کھینچ کے اس کے رخسار پر مارا تھا۔ اتنا زوردار تھپڑ تھا کہ نویرا کو اپنے سامنے تارے سے ناچتے محسوس ہوئے۔ بہت لحاظ کر رہا ہوں میں تمہارا، اب نہیں، تم میری خوابگاہ میں ہو، اب میری مرضی سے ہی باہر نکل سکتی ہو۔ اس کے وحشی لہجے کی پھنکاریں ایک پل کو نویرا کے اعصاب کو سہما گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھپر گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی شارق زمان، مگر تمہارے ناپاک ارادے پورے نہیں ہونے دوں گی، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اپنے قدموں پر وہ ایک دم مضبوط ہوئی تھی، جیسے موت سے لڑنا انسان آخری پل زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر موت کے احساس سے بے نیاز شخص ہر چیز بھول جاتا ہے۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، اس کے گلے کی زنجیر ٹوٹ کر گری تھی۔ شارق زمان کے سخت پتھریلے ہاتھوں سے نویرا کا دوپٹہ پھٹتا چلا گیا تھا۔ نویرا کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے پوری قوت سے شارق زمان کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ لڑکھڑاتی چال سمیت شارق زمان دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ نویرا نے زور سے اس کا سر پوری قوت سے دیوار کے ساتھ مارا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر اپنے آپ کو بچانے کا سودا سوار تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو، ایک لمحے کو تو شارق زمان بھی بے حواس ہوا تھا۔ ہاتھوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہوئی تھی۔ نویرا نے اس لمحے سے فائدہ اٹھایا، فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔
ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ شارق زمان سنبھل رہا تھا، اپنے سر کو تھامتے وہ حرکت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نویرا کے قریب پہنچتا، نویرا نے انتہائی بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر باتھ روم کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ باتھ روم میں گھس کر اس نے نہ صرف دروازہ لاک کیا تھا بلکہ چٹخنی بھی چڑھا دی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ دروازہ کھولو نویرا، دروازہ کھولو۔ شارق زمان دروازے کو ٹھوکرے مار رہا تھا مگر نویرا پوری قوت سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ تو بمشکل بچ پائی تھی۔ اب کیسے اس قید سے نکلتی؟ جوتے وہیں کہیں رہ گئے تھے۔ ٹھنڈا فرش اس موسم میں اس کے وجود کو نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر جب انسان ہر احساس سے بیگانہ ہو جائے تو پھر دوسری حاجات بہت بے معنی سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دروازہ زور زور سے دھکیلا جا رہا تھا۔ نویرا کو محسوس ہوا کہ کہیں وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس کے دل کا خوف بڑھا تھا۔ وہ ایک دم دروازے سے ہٹ کر چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ باتھ روم میں صرف یہی ایک دروازہ تھا۔ ایک روشن دان تھا مگر وہ بہت اونچا تھا۔ وہاں تک وہ پہنچ بھی جاتی تو باہر نکلنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ روشن دان گھر کے عقب میں نہ جانے کس طرف کھلتا تھا۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی تھی کہ وہ اسی قید خانے میں رہ کر اپنے بچاؤ کا سامان کرتی۔ واش بیسن کے اوپر لگے شیشے کے اوپر شیو کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیمپو، برش، ہر چیز تھی۔ نویرا کا ذہن لمحوں میں ہر نفع و نقصان سے آزاد ہوا تھا۔ شیونگ سامان میں پڑا ہوا بلیڈ کا پیکٹ اس نے تھام لیا تھا۔ باہر ابھی بھی دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ شارق زمان ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ ایک نظر دروازے کو دیکھتے اس نے پیکٹ میں سے ایک بلیڈ نکال لیا۔ باقی پیکٹ مٹھی میں دبائے اس نے وہ بلیڈ اپنی انگلیوں میں کھڑا کیا۔ یا تو مر جاؤں گی یا مار ڈالوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم سا پیدا ہوا تھا۔ سارا ڈر، خوف و ہراس اپنے پاؤں پر سر رکھے بھاگ نکلا تھا۔